السلام علیکم۔ تو پہلے میں درد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو میری آواز کو سن پا رہے ہیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، مرد، خواتین، جتنے بھی لوگ بہن بھائی سب سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کو آسانیاں نصیب فرمائے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میں جس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں سیف الرحمان خان نیاز صاحب، لیکن اس سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا، رات میں نے اپنے استاد، مینٹور اور ہم سب کے رہنما راجہ ریاض صاحب کو لڈی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ پاک ان کی خوشیوں کو آباد و شاد رکھے اور ایسی کئی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اسی طرح جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور ہماری زندگی سے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سیف الرحمان خان نیاز صاحب کے ٹاپک پہ آتے ہوئے، جو کل پکس وائرل ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، دکھائی گئی ہیں، تو یہ سب سے پہلے کہوں گا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، بہت پریشانی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ وہ ایک ہمدرد انسان ہے، وہ سب کا محسن ہے اور سب کے لیے بہت اچھا سوچنے والا شخص ہے، لیکن آج اس کے اوپر نہ یہ مشکل وقت بھی آیا ہے۔ پھر تھوڑا سا اطمینان یہ بھی ہوا جب راجہ صاحب نے کہا کہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے، وہ اس فیز سے گزر چکے ہیں جو تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ تو بہت سارے جو دوست احباب ایک سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا ایسا ہوا کہ سیف ارمان صاحب کہتے تھے کہ یہ نظام جو ہے وہ قیامت تک چلے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اس دنیا میں نہ بھی رہے تو بھی چلتا رہے گا۔ تو پیچھے اتنے اثاثے ہیں کہ وہ مطلب ملٹی پلائی ہوں گے، صاحب ظاہر اس کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے ملٹی پلائی ہوں گے کہ آپ کو یعنی ایک بیک اپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ملتا رہے گا۔ دیکھیں، انسان کی نا ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، اور ہر بندہ اپنے حساب سے بیسٹ کیلکولیشن کی طرف جاتا ہے، اچھی سے اچھی کیلکولیشن کرتا ہے، لیکن اوپر والا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایک اپنی کیلکولیشن ہے اور چلتی وہی ہے۔ انسان کو تو سوچ دی ہوئی ہے اور انسان اپنے حساب سے ساری چیزیں پلان کرتا ہے۔ بڑی سادگی سے بات کروں گا کہ جب مجھے اب حالات و واقعات کا پتہ چلا ہے، میں بھی پرانا بندہ نہیں ہوں، میں تو مارچ، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، مارچ 2021 میں آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور چند دن ہی کام کیا ہے، اس کے بعد تو سسٹم بند ہو گیا تھا۔ لیکن اس دوران جب وہ طوفان آتا ہے اور ابھی قائم و دائم ہوتا ہے یا ختم ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو اس دوران بہت سارے شواہدات ملتے ہیں، بہت ساری گواہیاں ملتی ہیں، بندہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آبزرویشن رکھتا ہے۔ تو جب میں نے چیزوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیسیکلی اس کو اگر سمپلی دیکھیں تو وہ یہاں پہ ایک سسٹم کو بنا رہے تھے، اپنے خرچے سے بنا رہے تھے، اپنی انویسٹمنٹ سے بنا رہے تھے، اور اس امید کے ساتھ کہ میرے پاس انویسٹمنٹ آئے گی، یہ سسٹم جو ہے نا تگڑا ہوتا جائے گا، جس طرح فزیکل پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے جی، اگر فزیکل پروجیکٹ میں اتنی آمدن تھی تو پھر اس کا پروفٹ کہاں ہے؟ دیکھیں، فزیکل پروجیکٹس انہوں نے لگائے تھے، جس طرح میگروزم ہے، ایک پیسٹسائڈ کی فیکٹری ہے، کومیٹ بسز بعد میں پھر انہوں نے پرچیز کی، اسی طرح بی فار یو کیب چلائی، اور بھی کافی مطلب ان کے مشہور و معروف پروجیکٹس ہیں، اور نیازی پیٹرولیم جو ہے انہوں نے رجسٹرڈ کروائی۔ تو اس امید کے ساتھ کہ انہوں نے یعنی اپنے پلے سے خرچہ کر کے یہ نظام تو بنا دیا، لیکن بھائی اس کو چلانے کے لیے تو پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ پیسہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ جب وہ ایک اپٹیمل لیول پہ جاتا، انویسٹمنٹ جاتی، تو یقینی بات ہے پھر اس کے جو ریزلٹس تھے وہی آتے جو سیف فرمان صاحب نے سوچے ہوئے تھے، اور یہ سب کا اثاثہ تھا، یہ پوری بی فار یو فیملی کا اثاثہ تھا۔ آگے انہوں نے، یہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے انہوں نے یہ بھی ضرور سوچ رکھا ہوگا کہ جب برانڈ بی فار یو یا ایس آر جی یا جو بھی ہے جب وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو یہ نیچے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ اس کے امبریلا میں ہوں گے، اور پھر اس طرح نظام جو ہے نا آٹو پہ چلتا رہے گا۔ باقی دیکھیں، دنیا کائنات میں انسان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن نظام تو چلتا رہتا ہے۔ اب کچھ انہوں نے پیسہ جو تھا وہ کرپٹو کرنسی میں بھی ڈال دیا تاکہ چلو وہاں سے کچھ آتا رہے۔ ابھی میں موجودہ حالات میں کچھ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کو 10% دے دیں گے، 8% دے دیں گے، حد مار 20% بھی کہہ رہے ہیں بہت لیکن جب ان سے بھی میں نے گہرائی میں جا کے معلومات کی ہیں، بالکل قریب سے جا کے معلومات کی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ فی الحال ہم فوریکس میں یا کرپٹو میں ٹریڈنگ کریں گے، لیکن
ہم جو پروجیکٹس ہیں وہ یہ ایکس وائی زیڈ وہ لگائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ پروجیکٹس جو ہے نا وہ اپنی میچورٹی پہ آ جائیں گے تو پھر ہم پیسہ ہو سکتا ہے پیسہ لینا بھی بند کر دیں، یا ہم فوریکس ٹریڈنگ بند کر دیں، یا تھوڑی سی کنٹینیو رکھیں. یعنی کافی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے. اچھا، اب انہوں نے کچھ پیسہ کرپٹو میں ڈال دیا، تو کرپٹو میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، بینانس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یا بینانس کے جن کے اکاؤنٹس ہیں، وہ میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اس میں جب آپ کی او پی ٹی آتی ہے تو دو طرح کے کوڈز ہوتے ہیں. ایک آپ کے سیل نمبر پہ آتے ہیں، اور ایک آپ کے کس پہ آتے ہیں، جی میل پہ آتے ہیں. تو سیف ارمان صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ جو آفیشیل سیل نمبر ہے وہ بلاک ہے، ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہے، پاسپورٹ بلاک ہے، اور ای سی ایل میں ان کا نام ہے. تو پھر جب ان کا آفیشیل نمبر ہی بلاک ہے تو او پی ڈی کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز کرپٹو کے مادھیم میں، چاہے وہ بٹ کوئن تھے یا جو بھی تھی، وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے، لیکن اس کا بینیفٹ نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا تھا کہ سیف ارمان صاحب کو نومبر 2020 کے بعد سیف ارمان صاحب کو 1 روپیہ بھی فزیکلی ان کی جیب میں نہیں گیا. یہ جتنے بھی پیسے تھے یا تو وہ فریز اکاؤنٹ میں جاتے رہے ہیں، یا پھر انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے ایک نظام بنا لیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، میں جو بعد میں ہوگا کمانے والی بات بعد میں کما لیں گے، آپ اس طرح کریں کہ کیش باکس کے ذریعے اپنا نظام چلا لیں. اب یہ ہم اخلاقی طور پہ ایک بیماری کا شکار ہیں کہ انہوں نے ایک نظام بنا کے دے دیا کہ یار ڈالر جو ہے وہ 150 کا ہے، لیکن ہم نے پھر اس کو اتار چڑھاؤ سے اپنے بہو تاؤ لگانے شروع کر دیے، وہ نظام بھی فلاپ ہو گیا. اور جب انہوں نے اس طرف سوچا کہ یار پیسہ جو ہے نا یہاں پہ لگا رہا ہوں فزیکل پروجیکٹس کی طرف، تو آگے نائب سرکار کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے نا سارے کا سارا نظام ختم کر دیا، اور ساری چیزوں کو، یعنی جو بھی ان کے اثاثے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں، کسٹڈی میں لے لیا. اب ان کے بینک اکاؤنٹ فریز، ان کے جو فزیکل پروجیکٹس تھے وہ کسٹڈی میں چلے گئے، ان کی جو کرپٹو میں چیزیں تھیں وہ بھی ایک لحاظ سے کسٹڈی میں چلے گئی، کیونکہ سیل نمبر تو ان کے پاس نہیں ہے نا، شناختی کارڈ بھی بلاک ہے اور ہر چیز بلاک ہے، وہ بھی کسٹڈی میں چلے گئے. تو پھر سیف ارمان صاحب کہاں سے دیں؟ یعنی ان کا دعویٰ اب بھی ٹھیک ہے، اب بھی ٹھیک ہے کہ بھئی یہ نظام ہے یہ قیامت تک چلے گا. لیکن دیکھیں 3 آپشن ہیں، تینوں میں سے ایک بھی نہیں کھلی ہوئی. جب ایک بھی نہیں کھلی ہوئی تو پھر ہمارے پاس کیا آ سکتا ہے؟ اس کے باوجود ہوتا کیا ہے، جب یہ سچویشن آتی ہے تو لوگ پلی بارگین کر لیتے ہیں، چلیں جی جان چھڑوائیں اپنی، باقی جائیں بھاڑ میں، وہ جانے ان کا کام جانے. بندہ گیا ملک سے ہی باہر فرار ہو گیا، پری بارگین ہو گئی. ابھی آپ ان تصویروں کو دیکھیں، یہ تصویریں کیا ریفلیکٹ کر رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بندہ ہمارے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارے لیے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ ہمارے چیزوں کی قدر جانتا ہے، اس کی ویٹیج کو جانتا ہے، ان کی کتنی اہمیت ہے ان پیسوں کی وہ جانتا ہے. اب ایسے بندے سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایسا بندہ جب باہر نکلتا ہے تو یقین کریں کہ بٹھی میں جو سونا کندن بن جاتا ہے، کھولتا ہوا ہوتا ہے اور پھر بعد میں جب نکلتا ہے کندن بن جاتا ہے، تو بھائی یہ ہیرا ہے، یہ باہر نکلے گا یہ ہیرا ہے. اور ہیرے کی جو قدر ہے وہ ہمیشہ جوہری کو ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کی ہیں، ہم نے سنی بھی ہیں، ان کو تھوڑا سا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ باتیں اپنی جگہ میں ریکارڈ میں قائم ہیں. اب ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہیرا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں جتنے فراڈ ہو چکے ہیں، جتنے سکیمز ہو چکے ہیں، آپ ہر بندے کو اسی سے جوڑنے کی کوشش کریں، کر سکتے ہیں، یہ حق ہے آپ کا، آپ کریں، لیکن ہر بندے کو وہ سکیمر نہ سمجھیں، کیونکہ جو اس پروسیس سے گزرتا ہے نا، اب پورے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے یہ فزیکل یہ جو آن لائن کام شروع ہوئے ہیں اور ایم ایل ایم کمپنیز وجود میں آئی ہیں، مجھے آپ ایک ایسی مثال بتا دیں جس میں سیف ارمان خان نیازی جیسے فیز سے کوئی بندہ گزرا ہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ جان نکل جائے گی. کسی کو کال اپ نوٹس چلا جائے نا نیب کا یا کسی ادارے کا یا ایف آئی اے کا، اس کی جان نکل جائے گی، اس کی پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اس کی، اور وہ پہلی فرصت میں کوشش کرے گا کہ لین دین کر کے اپنی جان چھڑوا لے گا. لیکن نہیں، اس بندے نے ہمارے اثاثوں کی، ہمارے پیسوں کی، ہماری قدر کی ہے، ہماری قدر کی ہے. اور انشاءاللہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ کل کا جو دن ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو کافی دوست احباب سمجھدار مطلب مشورہ دیتے ہیں، کل کا دن جو ہے نا، مجھے لگتا ہے میری اندر سے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہا تھا
کہ انشاءاللہ میں درود پاک پڑھنے والا بندہ ہوں. میں پہلے سے پریڈکشن کہہ رہا ہوں کہ 10 تاریخ جو ہوگی وہ ہمارے لیے ایک خوشی کی تاریخ ہوگی، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ خوشی کی تاریخ تھی، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ محفوظ ہے. وہ کل آ جائے، پرسوں آ جائے، کسی دن بھی آ جائے، لیکن انشاءاللہ مجھے ایسے دل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیف ارمان صاحب کے حق میں آئے گا، ہمارے حق میں آئے گا. جب یہ بندہ باہر آئے گا تو جو جو بندے سوچ رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی وہ ملک سے باہر چلا جائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور ویب سائٹ لانچ کر دے گا، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا. بھائی وہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر سوچے گا. وہ ہمیں چیزوں کو ریکور کرنے کے بارے میں، ہماری چیزوں کو ریکور کرنے کے بارے میں سوچے گا. اور انشاءاللہ جب باہر آتا ہے وہ بندہ، تو آپ لکھ لیں میری اس بات کو کہ وہ آپ کو ایسا لائح عمل دے گا کہ آپ کی یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک مہربانی کرے. آپ لوگ دعاؤں کا سلسلہ قائم کریں، درود پاک پڑھیں، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں دل سے کہہ رہا ہوں، آپ کا پیسہ بالکل 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور وہ ایسا لائح عمل دے گا کہ جس میں آپ سارے لوگ مطمئن ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میری 2 باتیں اگر اچھی لگ جائیں تو دعا کر لیا کریں، اچھی نہ لگیں تو جزاک اللہ کہہ دیا کریں، لیکن بد دعا نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو. آمین.